تو حر بن یزید نے اس سے کہا خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کہ جس میں سروں کی بارش ہوگی، ہاتھ قلم ہو کر زمین پہ گریں گے۔ حر نے کہا ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسۂ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پہ کپ کپی طاری کر دی۔ میرے بھائیوں، اور چہرے پر جناب حر کے پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے تو مہاجر بن اوس اسی قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا حر تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب کسی نے پوچھا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہیں لیا ہوں، مگر اس وقت تمہاری حالت عجیب دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا تھا یہ نواسۂ رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عرض کیا فرزند رسول میری جان آپ پہ قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا تھا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پہ میں نے آپ کو مجبور کیا، قسم ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے یہ کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں قبول کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اب میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سرکار کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، مبارک ہو، انشاءاللہ تم دنیا و آخرت میں حر ہی رہو گے۔ گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پہ رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی یعنی شہید ہو کر کے ہی گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا جو تمہارا جی چاہے وہی کرو، خدا تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے۔ حضرت امام علی جدہ و علیہ السلام سے خطا معاف کرانے کے بعد حر فوراً میدان میں آ گیا اور پہلے ملائم الفاظ میں کوفیوں سے کہا اے لوگو، حسین تین باتیں جو پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے تاکہ خدا تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا ہمارے سپہ سالار عمر بن سعد موجود ہیں، ان سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا اے کوفہ والو، خدا تعالیٰ تم کو غارت کرے کہ تم نے نواسۂ رسول کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ہم ان پر اپنی جان قربان کریں گے اور اب قتل کرنے کے لیے انہی پہ حملہ کر رہے ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا ہے، چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا ہے، تم نے ان کو خدا کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر ان کا راستہ پائیں ادھر جانے سے روک دیا اور اب وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا ہے جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی تک پیتے ہیں، بلکہ کتے اور سور بھی اس میں لوٹ رہے ہیں، مگر اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے رسول اکرم کے بعد ان کی 16 اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ اگر آج تم ابھی اسی دم توبہ نہیں کرو گے اور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ کوفیوں کے پاس چونکہ اس تقریر کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ دیکھ کر تقریر بند کر دی اور چونکہ ابھی جنگ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ واپس آ کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حر کے واپس آنے کے عمر بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زبید کو جو علم بردار لشکر تھا آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف سر کیا اور اپنی فوج سے پکار کے کہا تھا گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سپہ سالار کے ان الفاظ کو سن کر اس کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تو وہ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی اور
اب دونوں طرف کے سپاہی نکل کر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلے کے لیے بلایا۔ امام عالی مقام کے دو جانثار ساتھی جناب حبیب اور جناب بریر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر امام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی جو اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے، کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کرنے لگے۔ حضرت نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی، جوان قوی ہیکل ہے، فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابل گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے ہیں، ہمارے مقابلے میں زہیر کو بلاؤ، ہمارے مقابلے میں حبیب کو بلاؤ، ہمارے مقابلے میں بریر کو بلاؤ۔ حضرات یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا او فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئیں، مگر داہنے ہاتھ سے اس پہ ایک ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا، اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں۔ میرے حسب و نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبیلہ علیم میرا گھرانہ ہے۔ میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت پست ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا، خیمہ کی ایک چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا میرے ماں باپ تم پہ قربان، نواسہ رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ اور وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دیں، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں جن سے لہو بہ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اپنی بیوی کو واپس کرنا چاہا، مگر جوش میں بھری ہوئی خاتون اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا کر کہنے لگی میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی۔ امام عالی مقام نے آواز دی خدا تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، بیوی تم واپس آ جاؤ کہ عورتوں پر قتال واجب نہیں ہے۔ حضرت کے حکم کو سن کر جناب سالم کی بیوی وہ واپس آ گئیں۔